بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ شاہ جہان پارٹ 20۔ شاہ جہاں نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ یہ واقعہ سنا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملکہ نور جہاں کو مبارک شاہ قلندر سے اس قدر پرخاش ہوگی۔ شاہ جہاں بہت دیر تک اس واقعے کا پس منظر تلاش کرتا رہا، مگر وہ اس راز کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر اس نے چاروں سپاہیوں کو اپنے فوجی دستے میں شامل کر لیا۔ نور جہاں بڑی بے چینی سے قلندر کی موت کی خبر سننے کا انتظار کرتی رہی، مگر جب صبح تک وہ سپاہی اس کے پاس نہیں پہنچے تو ملکہ ہند بڑی تشویش میں مبتلا ہوئی۔ ابھی نور جہاں کا انتظار جاری تھا کہ شاہ جہاں ان سپاہیوں کو لے کر ملکہ ہند کے پاس پہنچا۔ چند لمحوں میں نور جہاں کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ملکہ عالیہ، مجھے خاص مہم کے لیے آپ کے یہ چاروں سپاہی درکار ہیں، شاہ جہاں نے اپنی سنگ دل پھوپھی کے حضور میں درخواست پیش کرتے ہوئے کہا۔ شاہ جہاں، تم انہیں چھوڑ کر کسی سپاہی کا انتخاب کر سکتے ہو، نور جہاں نے اپنی وحشت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پوری شاہی فوج پڑی ہے۔ نہیں ملکہ عالیہ، ان سپاہیوں میں کچھ خاص خوبیاں ہیں، شاہ جہاں نے بہانہ سازی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں انہیں پہاڑی جنگ کی مخصوص تربیت دینا چاہتا ہوں۔ نور جہاں نے بہت کوشش کی، مگر شاہ جہاں اپنی بات پر بازد رہا۔ میں ان کے بدلے میں آپ کو اپنے لشکر کے 10 جانباز دے سکتا ہوں۔ یکا یک نور جہاں مسکرانے لگی۔ اس نے اپنی عیاریوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شہزادے، اگر تم چاہو تو یوں ہی سہی، ویسے یہ چاروں محل میں پہرا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ نور جہاں نے آخری حربہ استعمال کیا تھا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ شاہ جہاں ملکہ کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ بالآخر نور جہاں رضامند ہو گئی، مگر پھر بھی ایک دن موقع پا کر اس نے ان چاروں کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ نور جہاں بہت برہم نظر آ رہی تھی۔ ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم آدھی رات کے بعد مبارک شاہ پر حملہ کریں گے، مگر اس سے پہلے ہی جب ہم آپ کی بارگاہ سے نکل کر محل کی طرف جا رہے تھے تو شہزادہ خرم 12 دری میں حوض کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ سپاہیوں نے کھلا جھوٹ بولا۔ ہم نے دامن بچانے کی بہت کوشش کی، مگر صاحب عالم نے ہماری ایک بھی نہیں سنی۔ مجبوراً ہمیں کہنا پڑا کہ آپ ملکہ عالیہ سے اجازت حاصل کر لیجئے۔ میں نے مجبوراً تمہیں شہزادے کے حوالے کر دیا ہے، مگر اپنا عہد یاد رکھنا۔ نور جہاں نے سپاہیوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جب بھی موقع ملے مبارک شاہ کی زندگی کا قصہ اس طرح پاک کر دینا کہ اس کی موت پر قتل کا گمان نہ ہو۔ بے شک تم شاہ جہاں کی بات مانو، مگر اس کے حکم پر میرے حکم کو غالب رہنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک بڑا انعام تمہارا انتظار کر رہا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر اور اعلیٰ عہدے۔ سپاہیوں نے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گردنیں جھکا دی۔ ہم ملکہ عالیہ کی عنایات شاہانہ کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ ابھی شاہ جہاں چین کی چند سانسیں بھی نہیں لینے پایا تھا کہ ایک اور دشوار ترین مہم اس کے سر آ گئی تھی۔ جہانگیر شاہ جہاں کی بلند اقبالی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ قلعہ کانگڑا کی خوفناک مہم تھی۔ کانگڑا لاہور کے شمال کی جانب ایک قدیم قلعہ ہے اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ قلعہ کب تعمیر ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پنجاب کے زمینداروں کا یہ عقیدہ تھا کہ قلعہ کانگڑا آج تک غیروں کے قبضے میں نہیں گیا۔ اس قلعے کی مضبوطی اور سنگینی کا یہ حال تھا کہ اسے کوئی بھی حملہ آور تسخیر نہیں کر سکا تھا۔ محمود غزنوی سے لے کر فیروز شاہ تغلق تک کئی مسلم حکمرانوں نے قلعے کی تسخیر کے منصوبے بنائے تھے، مگر وہ اپنی کوششوں میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے طویل عرصے تک کانگڑا کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ اسی دوران یہاں کا راجہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور فیروز شاہ تغلق کو اپنے ہمراہ لے جا کر اس پراسرار قلعے کی سیر کرائی تھی۔ سلطان نے اسے غنیمت سمجھا اور محاصرہ اٹھا لیا۔ جہانگیر بھی کانگڑا کے ناقابل تسخیر ہونے سے واقف تھا، مگر پھر بھی اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اس قلعے پر غلبہ حاصل کر لے اور اپنے پیش رو حکمرانوں پر سبقت لے جائے۔ اسی زمانے میں کانگڑا کے سورج مل نے پہاڑی علاقے کے زمینداروں سے مل کر پنجاب کے پرگنوں پر دست درازی شروع کر دی تھی۔ بڑھتی ہوئی شورش دیکھ کر ایک دن جہانگیر نے شاہ جہاں کو طلب کیا اور اپنی دیرینہ خواہش بیان کی۔ فرزند، مجھے تمہاری ذہانت اور اعلیٰ ہمتی سے امید ہے کہ تم سورج مل کو نیچا دکھا کر اپنے باپ کے ایک پرانے خواب کی نئی تعبیر پیش کرو گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کانگڑا کی سیر کو اس طرح جائیں کہ اس کا ایک ایک مکین ہمارے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہو اور قلعے کے گوشے گوشے میں مغل سلطنت کی ہیبت و عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہوں۔
शाहजहां बाप के हुक्म से मजबूर था, उसने जहांगीर के सामने सर झुका दिया। शहंशाह जोशे मोहब्बत में आगे बढ़ा और उसने शाहजहां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें तुम्हारी इताअत व फरमाबरदारी और बुलंद हौसलगी से यही तवक्को थी और हमने इसी दिन के लिए तुम्हारी जवानी की दुआएं मांगी थी। कांगड़ा रवाना होने से पहले शाहजहां एक बार फिर कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा, शायद मेरी किस्मत में सुकून का एक लम्हा भी नहीं। शाहजहां किसी कदर उदास नजर आ रहा था। मुबारक शाह कलंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, अभी से थक गए? अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, फिर कहीं मंजिल के आसार नजर आएंगे। शहंशाह हमेशा मेरे साथ ही ये सलूक करते हैं कि मुझे मौत के मुंह में झोंक देते हैं। शाहजहां के होंठों पर हरफे शिकायत आ गया। और तुम जिंदा बचकर निकल आते हो, कलंदर ने शफकत आमेज लहजे में कहा। याद रखो, इसी का नाम जिंदगी है कि बार बार मौत से टकराते रहो। बाकी शहजादगान निकम्मे और नाकारा हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुदरत ने तुम्हें बड़ा बनाया है, इसलिए बड़ी मुहिम्मात तुम्हारे सपुर्द की जाती हैं। अगर रास्ते के इन पत्थरों को दूर नहीं करोगे तो शाहजहां कैसे कहलाओगे? बाबा, वो बड़ी दुश्वार गुजार घाटी है। आज तक वहां से कोई हमलावर सुरखरू होकर नहीं लौटा। मैं अपनी नाकामी से डरता हूं। शाहजहां कांगड़ा के बारे में बहुत सी कहानियां सुन चुका था, इसलिए पसोपेश से काम ले रहा था। जो बात अभी जाहिर नहीं हुई, उसके मुतालिक वक्त से पहले ऐसी मायूस कुन बातें करना दानिशमंदी के खिलाफ है। मुबारक शाह ने समझाया। हजरत शेख के मज़ार पर हाजिर होकर अपनी कामयाबियों के लिए दुआ कर और मोहताजों में सदका व खैरात तकसीम कर दे, फिर देख पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। शाहजहां ने ऐसा ही किया। बहुत देर तक हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में खड़े होकर दुआ करता रहा और फिर मज़ार के गिरदो नवाह में रहने वाले गरीबों में चांदी के सिक्के तकसीम किए। आखिर में मुबारक शाह कलंदर ने शाहजहां को गले से लगाया और अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। अब मुगल शहजादा अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रहा था। शाहजहां आगरे से चलकर अहमदाबाद पहुंचा। उस सफर में शहंशाह जहांगीर भी उसके हमरा था। उस मुहिम में शाहजहां ने राजा बकरमाजीत को अपना सिपह सालार मुकर्रर करते हुए उसे हुक्म दिया कि वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर सूरजमल पर हमला करे और खुद एक लश्कर जरार लेकर बकरमाजीत के पीछे रवाना हुआ। बिक्रमाजीत के हमले की खबर सुनकर राजा सूरजमल कांगड़ा से निकलकर मौत के किले में चला गया। बिक्रमाजीत का ताक़ुब जारी रहा और उसने आगे बढ़कर किला मौत को फतह कर लिया। उस मौके पर 700 बागी हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। सूरजमल ने यहां से भी फरार की राह इख्तियार की और इसराल के किले में पनाह गुज़ीन हो गया। राजा बिक्रमाजीत सूरजमल को संभलने का मौका देना नहीं चाहता था। वो उसी तरह बर्क रफ्तारी के साथ ताक़ुब करता रहा। बिक्रमाजीत ने 3 दिन के मुहासरे के बाद इसराल के किले पर भी भरपूर हमला करके उसे फतह कर लिया। उस फौजी तसादुम में 1000 से ज्यादा बागी कत्ल हुए और बेशुमार कैदी बनाए गए। सूरजमल ने यहां से भी फरार होकर राजा चंपा के किले में पनाह ली। राजा बिक्रमाजीत ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की और इब्राहिम महमद को फौज के एक हिस्से का सालार बनाकर बिलावर के रास्ते से जमरोही में दाखिल होने का हुक्म दिया और खुद मजीद फतुहात हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। राजा बिक्रमाजीत ने जल्द ही नूरपुर और दूसरे 5 किलों को फतह कर लिया। फिर कोटला की तस्कीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। यह किला 3 तरफ से गहरे पानी में घिरा हुआ था, मगर बिक्रमाजीत ने उस किले पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया। अभी वो किला चंपा की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे सूरजमल के इंतकाल की खबर मिली। इसी दौरान शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब की विलादत की खबर सुनी। औरंगजेब दाऊद के मकाम पर पैदा हुआ था। जहांगीर ने शाही नजूमियों को तलब करके शहजादे का जायशा बनवाया। कागज पर लकीरें खींचते खींचते अचानक शाही नजूमी रुक गया। जहांगीर ने घबराकर नजूमी से पूछा, क्या शहजादे का जायचा कमजोर है? नहीं ज़िल्ले इलाही, नजूमी ने जवाब दिया। दरअसल मैं सितारों की रफ्तार और जाविये देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक किसी बच्चे का इतना ताकतवर जायचा नहीं देखा। ऐसा लगता है कि शहजादा सिर्फ फतुहात के लिए पैदा हुआ है। जहांगीर उस इंकशाफ के बाद बहुत खुश नजर आ रहा था। औरंगजेब की पैदाइश के दूसरे दिन जहांगीर को राजा बिक्रमाजीत की तरफ से फतहनामा मौसूल हुआ, जिसमें राजा सूरजमल की मौत और अब तक की तमाम फतुहात की तफसील मौजूद थी। उसके साथ ही बिक्रमाजीत ने लिखा था, बरसात की वजह से मजीद पेशकदमी तकरीबन नामुमकिन हो गई है। बारिशों का मौसम गुजरते ही शहंशाह के जानिसार आगे बढ़ेंगे और उस वक्त तक बढ़ते रहेंगे जब तक कांगड़ा के किले पर शाही परचम नहीं लहरा जाता। राजा बिक्रमाजीत का खत पढ़कर जहांगीर ने अपने नौजायदा पोते और औरंगजेब की पेशानी को बोसा देते हुए कहा,
بے شک تیری پیدائش تیرے باپ اور دادا کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی ہے۔ نورپور میں برسات کا موسم گزار کر راجہ بکرماجیت قلعے کی تسخیر کے لیے آگے بڑھا اور اس نے جاتے ہی کانگڑا کا محاصرہ کر لیا۔ چند دن کے محاصرے کے بعد راجہ بکرماجیت نے پہلی جارحانہ کارروائی کی۔ اس نے جنوبی مورچے سے سرنگ لگوا کر سنگھ برج کو اڑا دیا۔ اگرچہ یہ حکمت عملی دشمن کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن اس سے شاہی فوجوں کو نقصان پہنچا۔ سنگھ برج اڑا دیا گیا، مگر چھوٹے دروازے کی سرنگ اور ایک دوسری سرنگ کے پھٹ جانے سے بکرماجیت کے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ مجبوراً اس نے اپنا منصوبہ بدل دیا اور خود جنگ میں شریک ہوا۔ کانگڑا کے سپاہی قلعہ بند ہو گئے تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ بکرماجیت نے قلعے کی 20 گز چوڑی خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھروا کر چوبی دمدمہ تیار کیا اور خندق میں توپچی بٹھا دیے۔ اس کے بعد شاہی توپیں مسلسل آگ اگلنے لگی۔ اس گولہ باری کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ قلعے میں آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر وہ نازک وقت بھی آیا کہ جب قلعہ نشینوں کے پاس رسد کا سامان ختم ہو گیا۔ مجبوراً کانگڑا کے راجہ نے صلح کی بات شروع کی اور بکرماجیت سے امان چاہی۔ راجہ بکرماجیت نے فوری طور پر اپنے برق رفتار کارندوں کے ذریعے شاہ جہان سے رابطہ قائم کیا۔ شاہ جہاں نے جہانگیر کی خدمت میں یہ عریضہ ارسال کیا: اگر حکم شاہی ہو تو کانگڑا کے سپاہیوں کو امان دے دی جائے، ورنہ بصورت دیگر یہاں تک جنگ کی جائے کہ وہ لوگ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں۔ جہانگیر نے جواباً اپنے حکم نامے میں تحریر کیا: اگر وہ لوگ امان کے طالب ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اپنی ضد کی خاطر ہزاروں انسانی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ ہماری تو بس اتنی خواہش ہے کہ اہل کانگڑا مغل سلطنت کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ حکم شاہی پاتے ہی راجہ بکرماجیت نے کانگڑا کے فرما روا سے صلح کی بات شروع کر دی۔ اس وقت کانگڑا پر تلوک چند کا 12 سالہ بیٹا ہری سنگھ حکمران تھا۔ وہ اپنے تمام منصب داروں راجپوتوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل آیا اور اپنی بہن کی شادی راجہ بکرماجیت سے کر دی۔ اس کے بعد قلعے کی کنجیاں بکرماجیت کے حوالے کر دی گئیں۔ شاہی فوجیں بڑے جاہو جلال کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوئی اور راجہ بکرماجیت نے شہنشاہ جہانگیر کے نام نیا فتح نامہ ارسال کیا۔ ذل الہی کی بلند اقبالی نے کانگڑا کی ان چوٹیوں کو بھی سر جھکانے کے لیے مجبور کر دیا جو اپنی بلندیوں پر ہمیشہ نازاں رہتی تھی۔ جہانگیر نے ناقابل بیان مسرت کے ساتھ یہ خبر سنی، پھر شہنشاہ کانگڑا کی سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس قلعے کے اندر 33 برج اور 7 دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 خوبصورت حوض ہیں جن کی وجہ سے مناظر کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر نے قلعے کی سیر کے بعد اس بت خانے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جس کا تعلق درگا ماتا سے ہے اور جو بھوون کے نام سے ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک کالا پتھر بھی نصب ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی گمراہی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ بعض جاہل مسلمان بھی اس پتھر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور دور دراز سے چڑھاوے لے کر آتے تھے۔ لوگوں کی گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بت خانے کے پاس پہاڑ کے دامن میں گندک کی ایک کان تھی جس کی حرارت کے اثر سے دن رات شعلے نکلتے رہتے تھے۔ گمراہ لوگ ان شعلوں کو جوالا مکھی کہہ کر بت کی کرامت قرار دیتے تھے۔ جہانگیر نے قلعے کے اندر جمعے کی نماز ادا کی اور بازور و شور خطبہ پڑھا گیا۔ نماز کے بعد شہنشاہ نے طویل سجدے کیے اور با آواز بلند یہ دعا مانگی: اے خدا، مجھے یہ تاریخی فتح صرف تیرے فضل و کرم کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ جس محاذ سے بڑے بڑے فرما روا ناکام و نامراد لوٹ گئے، تو نے مجھے اس محاذ پر سر بلند رکھا اور واقعتاً یہ ایک مثالی فتح تھی۔ کانگڑا کا قلعہ جسے سلطان محمود غزنوی اور سلطان فیروز شاہ تغلق جیسے طاقتور حکمران تسخیر نہ کر سکے، اسے شہنشاہ جہانگیر نے بہت آسانی سے فتح کر لیا تھا۔ اپنی اس فتح کو یادگار بنانے کے لیے جہانگیر نے راجہ بکرماجیت کو حکم دیا کہ کانگڑا کے قلعے میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی جائے۔ اس کے بعد شہنشاہ نے اس مسجد کے لیے بہترین خطیب مقرر کیے۔ ان خطیبوں کا تقرر اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ بے خبر مسلمانوں کو مذہب کی تعلیم دیں اور بت پرستی سے روکیں۔ مسلمانوں کے لیے عام حکم تھا کہ وہ درگا کے بت کے قریب نہ جائیں۔ اس کے برعکس ہندوؤں کو اجازت تھی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی مذہبی رسوم ادا کریں۔ کانگڑا کی فتح نے شاہ جہاں کی مسلسل فتوحات میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا تھا۔ اب عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ شاہ جہاں کے ہاتھوں میں آ کر لوہا بھی موم ہو جاتا ہے اور شاہ جہاں جس محاذ کی طرف بڑھتا ہے فتح و نصرت اس کے قدم چومتی ہے۔ کانگڑا کی فتح کے موقع پر جہانگیر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا: شاہ جہاں، تو میرا صحیح جانشین اور مغل سلطنت کا جائز حقدار ہے۔
نور جہاں نے جہانگیر کی ہر کارروائی سے باخبر رہنے کے لیے اپنے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ جب جاسوسوں نے نور جہاں کو جہانگیر کے ان جذبات سے آگاہ کیا تو وہ پریشان نظر آنے لگی۔ شاہ جہاں کے بڑھتے ہوئے اثرات نور جہاں کے اقتدار کے لیے ایک سنگین خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ارسلان بیگ نے بھی ایک تنہائی کی ملاقات میں نور جہاں سے یہی کہا تھا۔ ملکہ عالیہ، ایسا لگتا ہے کہ شہنشاہ مکمل طور پر شاہ جہاں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس فتنے کو قبل از وقت نہیں روکا تو بھری دنیا میں تنہا رہ جائیں گی۔ شہنشاہ کو سارے ہندوستان کی عمر لگ جائے مگر موت کا ایک دن مقرر ہے۔ اگر یہ المناک واقعہ پیش آ گیا تو آپ کا کون پرسان حال ہوگا؟ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ جہانگیر کی بے پناہ محبت نے نور جہاں کو یہ عروج بخش دیا تھا، ورنہ وہ ایک عورت کی حیثیت سے ہندوستان کے تخت پر قابض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس صورتحال نے نور جہاں کو ایک نئے کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر وہ اپنی موجودہ حیثیت پر قناعت کر لیتی تو اس کی پرسکون زندگی کسی غم سے دوچار نہ ہوتی، مگر نور جہاں دوسرے حریص انسانوں کی طرح مستقل اقتدار میں رہنا چاہتی تھی۔ ملکہ ہند کی خواہش تھی کہ اس کے اشارے پر بساط سیاست بچھائی جائے اور اسی کے حکم پر الٹ دی جائے۔ آرزوؤں کا یہ فریب بڑا عجیب تھا۔ نور جہاں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن سکون میں آگ لگا لی تھی اور اب وہ بساط سیاست پر ایک مضبوط مہرہ چاہتی تھی جو ہر حال میں اس کی حمایت کرے، اور اس خواہش کی تکمیل اس طرح ممکن تھی کہ وہ اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی کسی شہزادے سے کر دے۔ اس سلسلے میں نور جہاں کی نظر سب سے پہلے شہزادہ خسرو پر گئی۔ اگرچہ خسرو غداری کے جرم میں شاہ کا معتوب تھا، لیکن پھر بھی بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جہانگیر اب بھی اسے محبوب رکھتا تھا۔ یہ خسرو کی محبت ہی تھی کہ اندھا ہو جانے کے بعد جہانگیر نے ہندوستان کے نامور طبیبوں سے اس کا علاج کروایا تھا۔ پھر 6 ماہ کی طویل نگہداشت اور علاج کے بعد شہزادہ خسرو کی ایک آنکھ کی بینائی بحال ہو گئی تھی۔ دوسری آنکھ کی روشنی میں کچھ سکم موجود تھا اور وہ کسی قدر چھوٹی بھی ہو گئی تھی۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ ایک ایرانی معالج نے انجام دیا تھا۔ اس موقع پر جہانگیر کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ شہنشاہ نے بے شمار انعامات کے ساتھ ایرانی طبیب کو مسیح الزما کا خطاب بھی دیا تھا۔ جب شہنشاہ کانگڑا کی مہم سے فارغ ہو کر آگرہ آیا تو ایک دن نور جہاں نے جہانگیر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ذل الہی، اب لاڈلی بیگم کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پھر تم نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا؟ جہانگیر نے انتہائی مسرور لہجے میں پوچھا۔ اس کا فیصلہ تو عالم پناہ کریں گے۔ نور جہاں کا انداز خوشامدانہ تھا۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، جہانگیر نے کہا۔ اگر تم چاہو تو شہزادہ شہریار سے لاڈلی بیگم کی شادی کر سکتی ہو۔ نور جہاں خاموش ہو گئی۔ شہزادہ شہریار ایک معمولی کنیز کا لڑکا تھا، اس لیے سیاسی طور پر اسے زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی۔ نور جہاں جانتی تھی کہ شہریار کو سلطنت کے دوسرے امراء تسلیم نہیں کریں گے، مجبوراً اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شہریار کے علاوہ تمام شہزادے شادی شدہ ہیں۔ جہانگیر نے نور جہاں کو خاموش پا کر کہا، اگر جہاں پناہ مناسب سمجھیں تو شہزادہ خسرو کو اس کام پر آمادہ کریں۔ آخر نور جہاں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس طرح شہزادہ خسرو ذل الہی کے مزید قریب آ جائے گا اور پھر بہت سی بغاوتوں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شہزادہ خسرو کا نام سن کر جہانگیر نے ایک آہ سرد کھینچی۔ بے شک وہ بڑا نافرمان ہے، مگر اپنے دل کو کیا کریں کہ ہمیں آج بھی اس سے محبت ہے۔ اگر ملکہ عالیہ اس رشتے کو پسند کرتی ہیں تو ہمیں دلی مسرت حاصل ہوگی۔ مگر جب خسرو سے اس رشتے کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ خسرو میں لاکھ خرابیاں سہی، مگر وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بے کردار ہونے کے باوجود اس نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ کبھی شاہی کنیزوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خسرو سے مایوس ہونے کے بعد نور جہاں نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے شہزادہ پرویز کی مرضی معلوم کی، مگر وہاں بھی کھلا انکار تھا۔ ایک بار نور جہاں کے دل میں آئی کہ وہ شاہ جہاں سے رابطہ قائم کرے، لیکن اس راستے میں بے شمار دشواریاں حائل تھی۔ ایک یہ کہ شاہ جہاں اس کی حقیقی بھانجی ارجمند بانو کا شوہر تھا۔ اگر نور جہاں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی کوشش کرتی تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ نور جہاں کی ذات کو لعنت و ملامت کا ہدف بناتے۔ دوسرے یہ کہ نور جہاں کو دلی طور پر شاہ جہاں سے نفرت تھی اور اس نفرت کی وجہ شاہ جہاں کا باغیانہ سلوک تھا۔ وہ سوتیلی ماں اور ارجمند کی پھوپھی ہونے کی حیثیت سے نور جہاں کا احترام کرتا تھا، مگر اسے امور سلطنت میں ایک عورت کی مداخلت سخت ناپسند تھی۔ اس سلسلے میں وہ جہانگیر سے بھی ناراض رہتا تھا، جس کی جذباتی محبت نے نور جہاں کو بے شمار انسانوں کی تقدیروں پر مسلط کر دیا تھا۔ نور جہاں کو بہرحال ایک سہارے کی ضرورت تھی،
مجبوراً اس نے لاڈلی بیگم کی شادی شہزادہ شہریار سے کر دی۔